سورہ الکہف ہماری شروع ہے نماز فجر میں۔ آج آیہ مبارکہ نمبر 83 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 97 تک تلاوت ہوئی ہے۔ جب ایسے میں کہوں نا تو آپ کہا کرو سبحان اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ان آیات میں تیسرا سوال ہے اہل قریش کا جنہوں نے یہودیوں کے مشورے پر سوال کیے تھے۔ پہلا سوال ان کا آپ پیچھے سن چکے ہیں، روح کے متعلق تھا۔ دوسرا سوال بھی آپ سن چکے ہیں، وہ اصحاب کہف کے متعلق تھا۔ اور تیسرا سوال جس کا یہاں ذکر ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ قُلْ، آپ فرمائیے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں حضرت ذوالقرنین کا سارا ذکر۔ حضرت ذوالقرنین یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ ہم عصر ہیں، ہم زمانہ، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا مفسرین نے حضرت خضر علیہ السلام پہلے انہی ہی کے وزیر تھے، اور جو ان کی فوج کا جھنڈا ہوا کرتا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ یہ ذوالقرنین وہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، اور ان کو مال و اسباب بادشاہت کے جتنے بھی میسر ہونے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب عطا فرمائے ہوئے تھے۔ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں دنیا میں ابھی تک جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم۔ مسلمانوں میں یہی حضرت ذوالقرنین اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور جو 2 کافر ہوئے ہیں ان میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یہ بخت نصر وہ جس کی بعد میں بہت زیادہ لڑائیاں یہودیوں کے ساتھ ہوتی رہی، جس نے مسجد اقصی فلسطین پر بھی حملہ کیا تھا۔ اس کا ذکر تھوڑا سا میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا تھا 15ویں پارے کی ابتدا میں۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین، ایک روایت کے مطابق یہ بڑی لمبی عمر کے ہوئے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان کی 1600 سال عمر ہوئی ہے۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد بڑی جلد ہی ان کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ دنیا کے چاروں کونے پھرے ہوئے ہیں زمینی لحاظ سے۔ ویسے تو دنیا بڑی وسیع ہے، زمین جہاں جہاں تک ہے یہ زمین کے مشرق مغرب جنوب شمال ہر طرف یہ گئے ہوئے ہیں، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے اپنے زیر اثر نہ کیا ہو۔ ہر جگہ پر یہ پہنچے اور انہوں نے وہاں اپنی حکومت جمائی، بڑی فوج ہوا کرتی تھی ان کے پاس۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے قابو دیا تھا زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا ایک بڑا سامان اس کو ہم نے عطا فرمایا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ اپنا ساز و سامان سارا لے کر تو ایک رستے پر نکل پڑا، کس طرف کو؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سورج غروب ہونے کی جگہ پر۔ یہ سورج غروب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ
مغرب کی جانب گئے اور ایسے ایریے پر پہنچ گئے جہاں ان کو نظر آیا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا، سورج مسلسل چلتا رہتا ہے۔ یہ صرف اس جگہ جہاں پر بندہ موجود ہوتا ہے، اس جگہ پر رہتے ہوئے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ غروب ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی شام کے ٹائم ہم یہاں سے دیکھیں تو ہمیں لگے گا جیسے یہ اگلے علاقے میں جا کے غروب ہو رہا ہے، اور کسی درخت کے پیچھے جائے گا یا کسی بلڈنگ کے پیچھے جا کے چھپ جائے گا۔ اگر کھلے میدان میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو لگتا ہے ایسے جیسے درختوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ تو حالانکہ وقت کے حساب سے ہم سے اجل ہو کر کسی دوسرے علاقے میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جانب مغرب۔ تو وہاں جب سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچے، وجدها تغرب فی عین حمیہ، تو وہاں آگے سارا پانی ہی پانی تھا، اور پانی کو جب بندہ لمبی نظر دوڑائے تو آگے جا کے پانی سیاہ نظر آتا ہے۔ قریب قریب پانی ویسے ہی ہوگا لیکن آگے جا کے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، سمندر دور دراز دیکھا جائے تو وہ ایسے لگا کہ جیسے یہ غروب ہو رہا ہے، ایک سیاہ پانی جیسے کیچڑ بن چکا ہو، اس ایریے میں اس جگہ پر جا کے غروب ہوتا ہے۔ وہاں وجد عندہا قوما، وہاں ایک قوم تھی نافرمان، بہت بڑی آبادی تھی اور تھی وہ نافرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اس قوم نے دشمنی مول لی ہوئی تھی، مطلب اللہ پاک کو وحدہ لا شریک نہیں مانتی تھی۔ تو اس قوم کے متعلق اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین سے فرمایا، قلنا، ہم نے فرمایا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، آپ اس قوم کو سخت ترین عذاب دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا اس قوم کے متعلق بھلائی اختیار کرو، آپ کو اختیار ہے۔ قال، تو آپ نے آگے سے عرض کی، اما من ظالم، جو ظلم کرے گا ان میں سے، فَسَوْفَ نُعَذِّبُ، ہم اس کو سخت عذاب دیں گے، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر اس کو ہم پلٹائیں گے یا اس کو پلٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، وہ پھر جو عذاب دے گا ویسا تو عذاب کوئی نہیں دے سکتا، وہ سخت عذاب ہے۔ اس سے ایک چیز معلوم ہو رہی ہے اس آیت سے کہ دنیا میں اگر کوئی کافر مر جائے یا دنیا میں کسی کافر کو سزا ملے تو یہ دنیا کی سزا یہ آخرت کی سزا کو کم نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک لفظ بولا ہے کافر، مومن مسلمان نے، کافر کو اگر دنیا میں سزا ملے، جیسے وہ کافر جو بدر میں مارے گئے واصل جہنم ہوئے، غزوہ احد میں واصل جہنم ہوئے، اور غزوات میں واصل جہنم ہوئے، یا کئی جنگوں میں کافر مارے جاتے ہیں، تو یہ ان کا مر جانا، سزا مل جانا، یہ دنیا کے اندر ان کے آخرت والے عذاب کو کبھی ہلکا نہیں کر سکتی۔ یہ آیت بتا رہی ہے۔ وہ فرمانے عرض کرتے ہیں کہ ہم جس کو عذاب دیں گے سخت دیں گے، پھر اس کو پھرایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر وہ جو عذاب دے گا وہ عذاب بہت ہی سخت عذاب ہوگا، ویسا عذاب نہیں ہو سکتا بندے کی طرف سے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جو ایمان لے آیا، اچھے اعمال شروع کر دیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کا بدلہ بہت ہی اعلیٰ ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو جو بھی کام کہیں گے، آسان کام کہیں گے، اس پر مشقت نہیں ڈالیں گے۔ یہ اس پہلی قوم کا ذکر ہے۔ پھر کچھ عرصہ وہاں پر رہے، اس قوم کو آپ نے پہلے تبلیغ فرمائی، ان میں سے بڑے لوگ ایمان لائے، لیکن کئی وہ بھی تھے جو اپنی بدبختی کے اوپر تولے رہے، تو ان کو آپ نے پھر سخت ترین پریشانی والا جو عذاب ہے اس کے اندر ان پر سختیاں بھی کی، جس کو دیکھ کر پھر بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آپ نے پیچھے سنا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے اس مقام پر جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ مجمع البحرین
یہ مشرق اور مغرب کے دو دریا ہیں جو ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر پھر آگے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر آب حیات ہے، وہ پانی جو جسم پر لگ جائے تو موت نہیں آتی، لمبی زندگی ملتی ہے، قیامت تک کے لیے بھی زندگی مل جاتی ہے جس کو وہ لگ جائے پانی، اور یہ حقیقت ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اب جب چلے اگلے رستے مشرق کی جانب، مغرب سے مشرق کی جانب، تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو وہ پانی میسر آ گیا، وہ والا پانی، اور وہ اس کے چھینٹے پڑ گئے ان پر، جس وجہ سے ابھی تک حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ مخفی چھپے ہوئے، جب چاہیں تو وہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں، آتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی رستے میں جاتے ہوئے بندہ پریشانی میں مبتلا ہو تو اچانک آ جائیں انسانی شکل میں، اور آ کر رستے میں سے پریشانی سے نکال کر آگے بھیج دیں۔ بندہ کہتا ہے کہ یار کوئی فرشتہ اسی جو آیا تھا میرے پاس، میری مدد کر گیا۔ یہاں تو بندے آتے ہی کوئی نہیں۔ رات کو بڑے اندھیرے کے اندر بارش کے عالم میں بندہ کسی جنگل میں، دریا کے کنارے کسی جگہ پر پھنس جائے، کہیں سواری کا مسئلہ بن جائے، تو اچانک اس وقت بھی یہ آ سکتے ہیں اور آ کر بندے کی مدد کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جن پر ان کے پاس ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، لیکن حضرت ذوالقرنین یہ وہاں نہیں پہنچ سکے اس آب حیات کے پاس، مطلب وہ پانی ان کو میسر نہیں آیا۔ تو اب یہاں اس علاقے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتبع سببا، جب اس قوم سے واپس پلٹے مغرب والی جانب سے، تو پھر اپنے ساز و سامان کے ساتھ ایک اور طرف چل پڑے۔ کس طرف؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کی طرف چل پڑے۔ وجدها تطلع على قوم، وہاں دیکھا جا کے کہ ایک ایسی قوم پر نکل رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، جن کے درمیان کسی قسم کی آڑ نہیں تھی، باڑ نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ نکل رہا تھا، اور وہ قوم اس سورج کے سامنے تھی۔ یہ سورج کے سامنے جو قوم تھی یہ پست قد تھے، مطلب اتنے پست نہیں، بنسبت اس وقت کے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے، اس وقت کے ان کے قد چھوٹے تھے، رنگ ان کے سیاہ تھے، اور کان ان کے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے کان اپنے قد کے حساب سے بڑے بڑے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر یہ سورج کی گرمی سے نکلتے ہوئے شعاؤں سے بچنا چاہتے تھے تو یہ ایک کان اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے، دوسرا کان نیچے بچھا لینا، اتنے ان کے کان تھے۔ اب وہاں جب پہنچے، اس قوم کے متعلق آتا ہے کہ اس پر ایک بادشاہ حملہ کرنے کے لیے گیا تھا اس قوم پر، تو اس قوم نے کہا کہ یہاں اگر تم صبح تک ٹھہرے رہے کہ ادھر سے سورج نکل آیا، تو سورج نکلتے ہی تمہاری بربادی مکمل طور پر ہوگی، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہڈیاں دیکھو کیسی پڑی ہوئی ہیں، وہاں انسانوں کی ہڈیاں تھیں۔ کوئی قوم پہلے گئی تھی جو ان پر حملہ کرنے، تو وہ جب سورج نکلا تو اس کی تاب نہ لا سکے، اور وہ وہیں پر جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ کہا یہ چند ہڈیاں نمونے کے طور پر بچائی گئی ہیں، دیکھ لو، ہمارے اوپر کوئی خاص ہی کرم ہے کہ ہم اس کی تپش کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہم بھی اس وقت باہر نکلتے ہیں جس وقت سورج نکل کر ڈھل چکا ہوتا ہے۔ جو پہلا وقت ہوتا ہے ہمارے سورج نکلنے کا، تو صبح سے لے کر زوال کا وقت گزر جانے تک، اور سورج کے پھر آگے ہم سے دور چلے جانے تک ہم باہر نہیں آتے۔ یہ قریب جو پہاڑ دیکھ رہے ہو، ان پہاڑوں کی غاروں کے اندر ہم جا کے چھپتے ہیں اور اپنا وہ سارا وقت ان غاروں میں گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی قوم تھی۔ ان کے پاس اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ آپ پہنچے مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدها تطلع على قوم، تو ایسی قوم کے پاس چلے گئے، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اس قوم کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایسا ہی ہے کہ وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
کائنات میں کوئی چیز، کوئی بندہ، کوئی شے، کوئی ذرہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے، بستا ہے، موجود ہے، فرمایا ان ساری چیزوں کا علم ہمیں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کون کہاں بس رہا ہے۔ اس قوم کے پاس جب آپ پہنچے تو ان کو بھی آپ نے تبلیغ فرمائی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے کئیوں نے آپ پر جو آپ کی دعوت تھی اس کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی مانا۔ پھر آپ وہاں سے چند عرصہ رہنے کے بعد ایک اور طرف چل پڑے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور طرف کو چلے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ آپ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ یہ جانب شمال ہے۔ وجد من دونہما قوما، اس کے متعلق لکھا ہے مفسرین نے، جس طرف آتا ہے نا یہ ترکی، ترکستان، اس سے بھی یہ کوئی آگے کا ایریا ہے جہاں پہاڑ بہت بلندی تک ہیں، دو پہاڑ آمنے سامنے ہیں، اور اس پہاڑ کے ایک پہاڑ کے دوسری جانب یہ لوگ آباد ہیں، انسان آباد ہیں، اور وہ انسان ایسے ہیں، واجد من دونہما قوما، یہاں پر ایک قوم ایسی پائی، لا یکادون یفقہون قولا، جو عام لوگوں جیسی بولی نہیں بولتے، ان کی زبان کیسی ہے وہ عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بولیاں سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی، تو آپ ان کی صرف بولی سمجھ پاتے تھے، ورنہ کوئی ان کی بولی نہیں سمجھ پائی۔ تو وہ قوم یہ کہنے لگی، قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے آپ کو پہچانا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور قبول کر کے آپ کی جو بھی دعوت تھی اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک توحید کی، اس سب کو پر ایمان لائے۔ تو اس سے اگلی بات وہ بتانے لگے، وہ کہنے لگے ان یأجوج و مأجوج، کہ اے ذوالقرنین علیہ السلام، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، یہ بڑا فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ یہ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ یہ پہاڑ کے اس جانب رہتے تھے، اور یاجوج ماجوج دوسرے پہاڑ کے اس جانب رہتے تھے، تو یہ ادھر سے کراس کرتے یاجوج ماجوج، سارے پہاڑ دونوں کراس کر کے آگے قوم کے اوپر چلے جایا کرتے، اور یہ یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں، یہ کوئی جانور نہیں ہے یا درندے نہیں ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یاجوج اور ماجوج، یہ دو بندوں کے نام ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ اور یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں یافس، یہ اس یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے پچھلے درس میں میں بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور یہ یافس کی اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یہ انتہائی بڑے درجے کے خونخوار قسم کے ہیں، یہ بندوں تک کو کھا جاتے ہیں، انسان ہیں لیکن انسان کو کھا جاتے ہیں، دانتوں سے چبا جاتے ہیں، جانوروں کو کھا جاتے ہیں، یہ شیر چیتے تک کو کھا جاتے ہیں، گھاس کو بھی یہ چر جاتے ہیں، اور یہ پانی دریا، یہ اگر اس طرف چلے جائیں تو بڑے پیمانے کے جو دریا ہوتے ہیں لمبے سے لمبے، یہ ان کا پانی بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے انسان ہیں، اور اتنا کچھ اندر سمیٹ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں لے کے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے بندے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج انتہائی فساد پھیلانے والے، جب بھی ادھر آتے تو اس قوم کا بیڑا غرق کر جاتے۔ یہ قوم کچھ افراد دوڑ جاتے ادھر سے، کہیں جا کے چھپ چھپا جانا، اپنے جانور لے جانا۔ اب حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ اے حضرت ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج نے تباہی مچائی ہوئی ہے، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، آپ مہربانی فرمائیں، اتنی بڑی فوج ہے آپ کے پاس، تو اس قوم یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں کہ یہ ہم تک نہ پہنچ پائیں۔
قال، آپ نے آگے سے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے جو میرے رب نے دیا ہوا ہے وہ میرے لیے بڑا بہتر ہے، تم میری مدد کیا کرو گے، کتنا سارا سامان دے لو گے، میرے رب نے جو مجھے دیا وہ بہت خیر ہی خیر ہے، لیکن فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم ساری قوم نے اپنی طاقت میرے ساتھ لگانی ہے، مدد کرنی ہے میری ساز و سامان کو اٹھانے میں، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں اس کے اور تمہارے درمیان ایک آڑ بناؤں گا۔ اب آپ نے وہ دیوار بنانا شروع کی تو فرمایا کہ زمین کھود دو۔ زمین جو کھودی گئی، یہ جیسے ہم بور کرتے ہیں نا جی، پانی کا بور، اور وہ بور چلا جاتا ہے پانی کی سطح تک، تو آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو زمین کھدوائی وہ نیچے پانی کی سطح تک کھدوائی تھی، ساری زمین وہاں سے نکلوا دی اور پانی کی سطح تک لے جا کے آپ نے اس دیوار کی بنیاد رکھی۔ اور بنیاد کیسی رکھی اس کی؟ آتونی زبر الحدید، فرمایا لوہے کے تختے جو بڑے بڑے ہیں یہ لے کر آؤ میرے پاس۔ تو ایک طرف لوہے کا تختہ لگایا، دوسری طرف لوہے کا تختہ لگایا، یہ میرے اشارے سے آپ اتنی دیوار نہ سمجھ لیجیے گا کہ اتنا تک ہے، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سارے حصے کے اندر ایک تختہ اس طرف لگوایا اور ایک تختہ اس طرف، پھر ان تختوں کو جوڑتے گئے نیچے اوپر، یہ ایسے سمجھ لیں جیسے ہم یہ پلر نہیں بناتے، تو پلر بنانے کے لیے چاروں طرف لگاتے ہیں وہ تختے لوہے کے، تو اس کے اندر پھر میٹیریل ڈالتے ہیں، سیمنٹ بجری وہ سریے لگا کے وہ سارا اندر مکس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اس وقت آپ نے آس پاس یہ سارے لگوا دیے لوہے کے بڑے بڑے تختے، اور اس کے اندر آپ نے کیا ڈلوایا؟ کترا، تانبا، اس کے اندر آپ نے تانبا اونڈیلا، اور گلا ہوا تانبا، سڑا ہوا جو تانبا تھا وہ آپ نے اتنا اونڈیلا کہ وہ پہاڑوں کی جتنی بلندیاں تھیں ان پہاڑوں کی بلندیوں سے اوپر بلندی اتنی چلے گی جیسے ایک علیحدہ پہاڑ ہوا کرتا ہے، اتنا بلند آپ نے اس کو کر دیا۔ اور اتنا کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر آگ جلوائی، اس کے اندر آگ لگائی، بلکہ یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ تھوڑا تھوڑا جب تانبا ڈلتا جا رہا تھا تو آپ اس کے اندر ہی آگ جلواتے تھے، وہ جب نیچے سے پگھل جاتا، جم جاتا، ادھر سے لوہا پگھلتا، اور جب لوہا پگھل جاتا ہے جم جاتا ہے تو وہ ملائم ہو جاتا ہے، نرم ملائم، تلکنا جس کو ہم کہتے ہیں، چکناہٹ والا۔ تو وہ ایسے کر کے نا آپ نے یہ ساری دیوار کھڑی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب دونوں پہاڑوں کے کناروں کے برابر ہوئی، اور قال انفخوا، حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے اب اس کو پھونک مارو، تو بڑے بڑے پھونکنے بنائے گئے، جس کو یعنی پھونکنی کہتے ہیں، پھونک مارنے کے لیے، تو بڑے بڑے بنائے گئے جس کو 20 40 لوگ مل کر اندر پھونک مارتے تھے آگ کو سلگانے کے لیے، 2 4 100 مل کر پھونک مارتے تھے۔ تو وہ جب اس طریقے سے دیوار جب مضبوط ہو گئی تو آپ نے فرمایا حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا، اس سارے حصے کو آگ بنا دیا۔ پھر فرمایا آتونی افرغ علیہ کترا، تانبا لے کر آؤ، میں تانبا اس کے اندر اونڈیلتا ہوں۔ جب تانبا اونڈیل دیا تو اب فرمانے لگے فمستطاعوا، اب یاجوج ماجوج کو طاقت نہیں ہے ان یظہروا، کہ اس کے اوپر چڑھ سکیں، اب وہ نہیں چڑھ پائیں گے، ومستطاعوا لہ نقبا، اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے جو یہ کام کرنے کا طریقہ اس نے مجھے عطا فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، لیکن یاد رکھو یہ دیوار ٹوٹنی ہے، یہ دیوار ٹوٹنی ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو میرا رب کرے گا، یہ یاجوج ماجوج نہیں کر سکتے،
لیکن جعلہ میرا رب کر دے گا اس دیوار کو پاش پاش، ریزہ ریزہ بنا دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور یہ میرے رب کا وعدہ سچا ہونے والا ہے۔ یہ قرب قیامت ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزانہ یاجوج ماجوج قوم آتی ہے، اس دیوار کو توڑتی بھی ہے، نقب بھی لگاتی ہے، زبانوں سے چاٹتی بھی ہے، دانتوں سے اس کو توڑتی بھی ہے، اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے دیوار تو پھر واپس چلی جاتی ہے تھک ہار کے، چلو باقی کی صبح کر لیں گے۔ لیکن اللہ پاک کا فضل کرم ہے یہ ہم پر، ابھی تک انسانوں پر، کہ وہ صبح تک دیوار پھر ویسے ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جب اگلے دن آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہ پھر نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا، تو اب ایسے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آخری وقت قریب آئے گا قیامت، قرب قیامت، تو تب یہ واپس پلٹتے ہوئے کہیں گے کہ بس اب یہاں روک دو، باقی کی دیوار انشاءاللہ ہم کل آ کے توڑ دیں گے۔ وہ جو انشاءاللہ کہہ کر جائیں گے نا، اس پر پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو وہیں رہنے دے گا، وہ پھر وہیں موجود رہے گی۔ اگلے دن آ کر وہ اتنا حصہ بھی توڑ کے اتر آئیں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب دجال دنیا میں آ چکا ہوگا، اور آ چکنے کے بعد واصل جہنم بھی ہو چکا ہوا ہوگا۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مار بھی چکے ہوں گے، قتل کر چکے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام بھی آ چکے ہوئے ہوں گے، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، دجال بھی آ چکا ہوگا، دجال مر بھی چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ تب یہ یاجوج ماجوج قوم نکلے گی اور تباہی مچا دے گی، انتہائی تباہی مچائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح امڑ پڑے گا، جیسے سیلاب آتا ہے اور ساری چیزیں اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، یہ اس طرح سے آئیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ اس قوم کا مقابلہ کیسے کریں، تو مہربانی فرما، تو پھر ان کی گردنوں پر یہاں پہ اس حصے پر یا اس حصے پر ایک پھوڑا نکلے گا، یہ جس کو ہم گن کہتے ہیں، پھنسی جو بڑی ہو جاتی ہے گن بن جاتا ہے پھوڑا، وہ پھوڑا جان لیوا پھوڑا ہوگا، وہ پھر بڑھتا جائے گا، اور یہ سارے اس کی شدت درد کی وجہ سے یہ سارے مریں گے، اور ایسے یہ پڑے ہوں گے، بدبو پھیل جائے گی ہر طرف کے، وہاں آنا ناممکن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگیں گے، یا اللہ مہربانی فرما، تو تب بارش ہوگی، اور بارش اتنی زور کی بارش ہوگی کہ جیسے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان ساروں کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں لے جائے گی، اور پیچھے جو آبادی ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوگی۔ پھر 40 سال تک صرف دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، صرف ایک اللہ پاک کی عبادت کی جائے گی، کوئی کفر نہیں ہوگا، کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی نافرمان نہیں ہوگا، کوئی بدکاری نہیں ہوگی، کوئی کسی ماں بہن کی عزت کو خطرہ نہیں ہوگا، بڑی سونی زندگی یہ گزار رہے ہوں گے لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس انداز میں پھر تشریف لے کے جائیں گے حج کرنے کے لیے، جب حج کر لیں گے خانہ کعبہ سے، پھر آگے تشریف حاضر ہوں گے روضہ مبارک پر مدینہ پاک میں، اور مدینہ پاک میں وہ اندر داخل ہو جائیں گے اس وقت جہاں اندر قبر انور ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ مبارک کے پاس، وہاں سلام پیش کر رہے ہوں گے کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور ان کا وصال مبارک ہو جائے گا۔ جب وصال مبارک ہوگا تو آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بھی بنائی جاتی ہے۔ تو ابھی ایک جگہ جو اب تک موجود ہے روضہ مبارک کے اندر، اس جگہ پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مزار اقدس بنے گا۔ یہ مین اجمالی طور پر یہ خاکہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس کے بعد پھر ایک قوم نے آنا ہے، کچھ لوگ جو پیچھے رہ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ کفر پھیلے گا اور تباہی مچا دے گا، اور وہ جو بعد میں آئیں گے ان پر پھر قیامت برپا ہونی ہے۔
یہ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو مزید میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ یاجوج ماجوج قوم دریا کے دریا پی جایا کرتی تھی، اور جب یہ دوبارہ آئے گی تب بھی ایسے ہی کرے گی، یہ دریا کے دریا پی جائے گی اور انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا وہاں پر رہنا۔ صحیح کر رہے، یہ قرآن و حدیث کی ساری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور یہ حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ دکھاتا ہے کہ میں کتنی شانوں کا مالک ہوں۔ بندے دے کول تھوڑا جہا مال آ جاوے اپنے آپ وچوں باہر ہو جاتا ہے، دوجے بندے نے بندہ نہیں سمجھتا، وہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو بڑوں کو، نمرود جیسا بندہ ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا، مچھر کے ذریعے اس کو وہ لتر مروائے سر کے اندر، ساری دنیا کے لیے عبرت بن گیا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور بڑائی اور تکبر سے محفوظ فرمائے، جیسے وہ چاہتا ہے ہمیں ویسی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔